بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج کے اس ویڈیو میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اسموتھ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پھر کوئی تھوڑی بہت سی آزمائش آ جاتی ہے یا کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے، پریشانی بن جاتی ہے۔ تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا کل۔ سب کچھ ٹھیک تھا، اسموتھ تھا۔ آلموسٹ 12 بجے کے قریب ایک مسئلہ ہو گیا، اور مسئلہ بھی اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ میں کیا بتاؤں۔ مسئلہ چونکہ تھوڑا پرسنل نوعیت کا تھا، اس لیے میں اسے مینشن نہیں کر رہی ہوں ویڈیو میں، لیکن بہت سیریس نیچر کا تھا، تو مجھے کافی پریشانی بنی۔ اور اس وقت تو یقین کریں میرے حواس کام نہیں کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ تھوڑی دیر تو میں بہت پریشان رہی، ڈسکشن کی، سب کچھ کیا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر چونکہ درود شریف پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، سب سے پہلے ذہن میں درود پاک ہی آتا ہے۔ عموماً تو میں صلی اللہ علی محمد اور درود قرب مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یہ کثرت سے ورد کرتی ہوں، اور ساتھ میں دوسرے سیکھیں جو ورد کرتی ہوں۔ لیکن جب کل پریشانی بنی نا، تو بس فوراً سے میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم میرے اس مسئلے پر، اور میں یہی درود پاک پڑھتی جاتی اور دل میں دعا کرتی جاتی، اور روتی بھی رہی کہ اللہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا، سب کچھ ٹھیک تھا، ایک دم سے اتنا بڑا مسئلہ آ گیا، اتنی بڑی پریشانی آ گئی۔ میرے پاس تو یقین جانے اس مسئلے کا نہ کوئی حل تھا، اللہ اور اس کے حبیب ہی نظر کرم کرتے تو کام بننا تھا، کوئی سورس بھی نہیں تھے۔ تو بس دعا کرتی رہی۔ ظہر کی نماز کے بعد میں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عمل کیا۔ وہ جو عمل ہے کہ ایک دفعہ آپ یا محمد پڑھیں اور 100 دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یا محمد کہیں، پھر کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ۔ اس طرح 700 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ 7 مرتبہ کہتے ہیں یا محمد، 700 مرتبہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ مجھے جب بھی کوئی حاجات آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ آئے، تو میں یہ عمل ضرور کرتی ہوں۔ میرا یقین ہے اس بات پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جائے اور ان پر درود و سلام بھیجا جائے، تو جیسے ہی حاجات کی نہ وہ پوری ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے بہت رو کر دعا کی، اور جب میں یہ عمل کرتی ہوں تو اس تصور سے کرتی ہوں کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوں، اور جو بھی میری پریشانی ہے وہ ایک کاغذ پہ لکھ کر تصور میں آگے بھیج رہی ہوں کہ میرا یہ مسئلہ، اس پر نظر کرم کر دیں۔ اور تصور میں اگر اس پر ٹک لگا ہوا دکھ جاتا ہے مجھے، تو بس مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کل بھی اسی تصور اور دھیان سے پڑھ رہی تھی، روتی جا رہی تھی، دل میں عرضی پیش کرتی جا رہی تھی، اور جو ہے پھر مجھے اس پیپر پہ ٹک لگا ہوا دکھا تصور میں، اور مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج ہی تمہارا کام ہو جائے گا۔ تسلی ہو گئی، دل کو سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا، لیکن ٹینشن اپنی جگہ تھی۔ اس عمل کے بعد رو کر گڑگڑا کر اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ بس یہ مسئلہ حل کر دے، تو ہی کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی اور سورس تو تھی نہیں ہمارے پاس۔ پھر بس دن بھر اسی تکلیف میں گزرا۔ دن جو ہے بس یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم میرے اس مسئلے پر، یہی ورد کرتی رہی، اور جو بھی کام کاج تھے وہ سب کرتی رہی۔ مغرب کے بعد مجھے ایک سولیوشن دکھا، اور پھر وہ سولیوشن میں نے کوشش کی ٹرائی کروں، ڈسکشن کی، تو بس پھر اس میں نے امپلیمنٹ کیا۔ رات تک جو ہے میں مطمئن ہوں، اللہ نے چاہا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ضرور نظر کرم ہوگی۔ عشاء کے بعد پھر میں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عمل کیا۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات کی پڑھ کر جتنی بار اس میں سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد اس کا جو ثواب سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو کیا، اور ان سے عرضی پیش کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری عرضی پیش کر دیں کہ وہ میرے اس مسئلے پر نظر کرم کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا یہ کام بن جائے، یہ جو اچانک سے مصیبت آ گئی ہے وہ دور ہو جائے، کیونکہ غلطی تو ہے نہیں ہماری، لیکن بس پریشانی بن گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے، تو نظر کرم ہو جائے۔ اور بس یہی عمل کیا۔ تو یہ جو عمل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، یا تو یہ عصر کے بعد کرتے ہیں، یا عشاء کے بعد، یا تہجد کے بعد، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا، اچانک کوئی پریشانی آ گئی، تو ہم کیا انتظار کریں گے وقت کا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جس وقت پکاریں وہ سنتے ہیں، جس وقت ان سے مدد طلب کریں وہ مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ان کی نظر کرم ہوتی ہے۔ تو بس میں نے ظہر میں بھی پڑھا، رات میں بھی پڑھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ہدیہ بھی کیے، اور جو ہے پورا دن جو ہے درود نظر کرم ورد کرتی رہی، اور رات کو بھی درود نظر کرم پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ بس رات کو جتنی بار میں تھوڑی غنودگی ہوتی یا آنکھ کھلتی، بس مجھے لگتا ہے میں درود نظر کرم ہی پڑھ رہی ہوں، اور رات میں 1 یا 2 بار ایسا فیل ہوا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ آج ہی اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج ہی اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور رات 2 یا 3 بجے کے قریب مجھے ایسا فیل ہوا نیند میں کہ کوئی کہہ رہا ہے اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہرحال
جو بھی معاملات تھے پوری رات اسی طرح سے گزری درود نظر کرم پڑھتے پڑھتے نیند کی حالت میں ہی. لیکن جب صبح 5 بجے میں اٹھی اور میں نے دیکھا میرے پاس کچھ میسیجز آئے ہوئے تھے، تو جب میں نے وہ چیک کیے تو الحمدللہ جو کل اتنی بڑی پریشانی آئی تھی، اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے وہ حل ہو گیا الحمدللہ. تو درود پاک سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا سہارا ہے. جب ہم کامل یقین سے پڑھتے ہیں نا، رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، نظر کرم کی درخواست کرتے ہیں، آپ یقین کریں دنیا کا جیسے ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، جتنی ہی بڑی حاجات کیوں نہ ہو، ناممکن کام کیوں نہ ہو، بنتے ہیں. بس آپ کے یقین پر اور آپ کے پکارنے پر ہے کہ آپ کے اندر کتنا یقین ہے، آپ کتنا گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ کریم ضرور نوازتا ہے. درود پاک ایسا عمل ہے جو مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا. ایک ہی دن میں الحمدللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو نہ جانے کب تک یہ ٹینشن چلتی، کب تک یہ پریشانی بنی رہتی. چونکہ مسئلہ تھوڑا پرائیویٹ ہے، تھوڑا پرسنل ہے، تو میں وہ مینشن نہیں کر سکتی. تھوڑا فیملی ریلیٹڈ ہے تو وہ ڈسکس نہیں کر سکتی. لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، بہت ہی بڑا مسئلہ تھا میرا. تقریباً کل پورا دن روتے ہوئے گزرا. کل میں شاید ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکی اور بہت پریشان تھی. لیکن یہ 2 عمل، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم، یہ درود پاک، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا درود شریف کا عمل، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، اس کو کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ غیب سے آپ کی مدد ہوگی، ناممکن کام ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو آپ نے سوچا ہوگا وہ عطا ہوگا، جو حاجات ہوگی وہ پوری ہوگی. بس کامل یقین سے کریں، محبت سے کریں، رو کر گڑا کر دعا کریں، عاجزی سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا. اللہ کریم نے بڑا مسئلہ حل کیا کل. اللہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر ہے، بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بہت شکر ہے، بہت زیادہ ان کا فضل و کرم ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز دعائیں، مراد، حاجات پوری کریں، تو سب کے مسئلے حل کریں، سب کی پریشانیاں ختم کریں، سب کے کام بنائیں، اور ہمیں ذکر و اذکار کے، درود کے، اعمال کے فیض، فضیلت، برکات عطا فرمائیں. آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.